چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ آپ آج یہاں تشریف لے کر آئے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت کا قیام پاکستان کے اندر عمل میں لایا گیا ہے، پاکستان کی جو عوام ہے اس کی مشکلات کے اندر آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آئے روز ملک کے جو فارن ریزروز ہیں وہ نیچے گرتے جا رہے ہیں، اور امپورٹڈ حکومت کی کسی قسم کی کوئی نہ سمت نظر آ رہی ہے، نہ کوئی عوامی فلاح کے منصوبوں کے حوالے سے، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے ان کی کوئی ترجیحات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ بجٹ آنے سے پہلے ایک منی بجٹ پیش کیا گیا جو کہ صرف اور صرف IMF کو خوش کرنے کے لیے تھا، اور پاکستان کا جو عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، اس کو کچلنے کے لیے تھا، جس سے اس امپورٹڈ حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ بالکل کھل کے واضح ہو جاتی ہیں۔ اس بجٹ سے قبل 60 روپے جو ہے وہ پیٹرول کے اندر اضافہ کیا گیا، اس بجٹ سے قبل جو ہے وہ 8 روپے بجلی کے یونٹ کے اندر اضافہ کر دیا گیا، 45% گیس کو بڑھانے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا، اور ابھی اس بجٹ میں 750 روپے مزید پیٹرولیم لیوی کا جو ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں گیپ ہے، اور اگر پیٹرولیم لیوی 750 روپے کے حساب سے یہ پوری لگا دیتے ہیں تو پیٹرول کی قیمت 250 روپے سے اوپر چلی جائے گی، یعنی کہ جو اب 210 روپے لیٹر پیٹرول ہے وہ مزید تقریباً 70 سے 80 روپے اس کے اندر مزید اضافہ یہ امپورٹڈ حکومت کرنے جا رہی ہے، اور اسی طرح جو ڈیزل ہے اس کے اندر بھی تقریباً 90 سے 100 روپیہ یہ مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اسی پیٹرولیم لیوی کو شامل کر لیا جائے اور سبسڈی کو بالکل ختم کر دیا جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت چاہتی کیا ہے؟ یہ حکومت وہ حکومت ہے جو یہ کہتے تھے کہ 137 روپے لیٹر میں پاکستان کی عوام پیٹرول نہیں خرید سکتی، اور بھائی آپ کو رشین کونسل جنرل یہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، نیگوسیٹ کریں، بیان سامنے آ گیا۔ آج اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو پاکستان کے اندر سستا رشین تیل آ چکا ہوتا۔ آج یہ جو بڑے بڑے اضافے آپ کو پیٹرول اور ڈیزل کے اندر نظر آ رہے ہیں، یہ اضافے آپ کو نظر نہ آتے، کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ عام آدمی کے لیے ان کے دل میں خاص احساس تھا۔ اگر 4 روپے 5 روپے بھی قیمت بڑھتی تھی، اس کو بڑھانے سے پہلے 100 بار سوچا جاتا تھا، سولوشنز کو ورک آؤٹ کیا جاتا تھا۔ ایسے عوام کے اوپر جہاں پر آپ کی 40% آبادی خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہو، جو روزمرہ دیہڑی دار مزدور ہو، اس کے اوپر آپ ایسے بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ پیٹرول کی، بجلی کی قیمتوں کا اثر پھر آپ کے پورے اکنامک سائیکل کے اوپر پڑتا ہے۔ اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو جاتی ہیں، آپ کی ادویات مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جو کسان کا بھرکس انہوں نے اس بجٹ کے اندر نکالا ہے کہ فرٹیلائزر، کھاد جو کہ پیداوار کے لیے فصلوں کی بہت ضروری ہے، جیسے کہ 4.5% پیداوار پاکستان کے اندر ریکارڈ پیداوار ایک سال کے اندر ایگریکلچر کے اندر ہوئی ہے۔ اب اگر کھاد مہنگی ہو جائے گی، جو 2% سے 10% ٹیکس اس کے اندر کر دیا ہے، گیس کی قیمتیں یہ بڑھانے جا رہے ہیں، اس سے کسان کھاد کم استعمال کرے گا، جس سے پیداوار کم ہوگی۔ پیداوار کم ہوگی تو آپ کو یہی اشیاء باہر سے منگوانی پڑیں گی، آپ کا امپورٹ بل بھی بڑھے گا، یہاں بھی چیزوں کے ریٹ بڑھیں گے، پھر عام آدمی کے اوپر بوجھ پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو کسان نے اپنا ٹریکٹر بھی چلانا ہے، اپنا ٹیوب ویل بھی چلانا ہے، وہاں بھی کسان کی جو ہے وہ کاسٹ آف جو پروڈکشن ہے اس کے اندر اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی آبادی کا 60% سے ایک بڑا حصہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے۔ ابھی بھی جو نوکریاں تحریک انصاف کی 3.5 سالہ حکومت میں جو 55 لاکھ نوکریاں کریٹ ہوئی ہیں، اس کے اندر زرعی شعبے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کے اندر روزگار کریٹ ہوا ہے، تو کسان کو بہت بڑی ہٹ پڑنے جا رہی ہے۔ اور جو صنعتوں کی ترقی تھی، یعنی کہ ایک طرف جو اقتصادی سروے آیا
ایک طرف یہ 30 سال کا تجربہ، 30 سال کی حکومتیں ہیں، دوسری جانب 3.5 سال کی عمران خان کی پہلی بار کی حکومت ہے، یعنی مسلسل کرونا جو کہ 100 سال میں ایک ایسی وبا آتی ہے جس نے دنیا کی معیشتیں تباہ کر دیں، لاک ڈاؤن لگ گیا، دنیا کا جو ایوریج قرضہ ہے، جو ان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے، وہ 10% مزید اس میں اضافہ ہوا دنیا کے اندر، جہاں دنیا میں بہت ساری اموات ہوئیں، وہاں پاکستان کے اندر پاکستان نے جو ہے وہ انکریڈیبل، ایک زبردست انکلوسو سسٹینیبل شرح ترقی دکھائی، جی ڈی پی گروتھ دکھائی، مسلسل 2 سال تقریباً 6% کے لحاظ سے، جہاں پر ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10.5% جس میں اضافہ ہوتا ہے، انڈسٹری میں 7% اضافہ ہوتا ہے، ایگریکلچر میں 4.5% اضافہ ہوتا ہے، آپ کی کپاس کی فصل میں اضافہ، آپ کی گنے کی پیداوار میں اضافہ، چاول کی پیداوار میں اضافہ، مکئی کی پیداوار میں اضافہ، اس کے علاوہ اور بہت ساری فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اور کپاس تو ڈائریکٹلی ہماری جو ٹیکسٹائل کی صنعت ہے اس سے وابستہ ہے، اور اس سے ہمیں زیادہ پیداوار ہونے سے ہمیں کم دھاگا جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑا، جس سے ہمارے امپورٹ بل کے اوپر کم بوجھ آیا، اور ایک طرف یہ 30 سال کی کارکردگی ہے، دوسری جانب یہ 3.5 سال کی ہماری عمران خان کی کارکردگی ہے، جس کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں، جو یہ بات کرتے ہیں، ایکسپورٹس ہمیں ملی تھی 2013 سے 2018 میں $24 ارب کے اوپر، کوئی اضافہ نہیں انہوں نے کیا، اور یہ جو احسن اقبال بنگلہ دیش کا کہتے ہیں، بنگلہ دیش 2013 سے 2018 میں 2013 میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس $24 ارب تھی، 5 سال بعد اسی بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس $40 ارب پہ تھی، اور پاکستان 5 سال بعد وہیں کے وہیں کھڑا تھا، کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں 27 سے 32% پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوا، یعنی کہ ڈالرز برآمدات کی شکل میں زیادہ پاکستان کے اندر آئے، اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوا کہ آپ کو اس سے پاکستان کے اندر آپ کی فارن ریزروز اس سے بلڈ ہوئے، اور ایکسپورٹس جو $24 ارب پہ ملی تھی آج $31 ارب کے اوپر، یہ ان کا اپنا اقتصادی سروے ہے وہ بتا رہا ہے، تو ہم نے اس کے اندر بھی 6% اضافہ کیا، جو گڈز کی ایکسپورٹس ہیں، سروسز کی ایکسپورٹس ڈال لیں تو اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو ترسیلات زر، جو بیرون ملک 90 لاکھ پاکستانی ہیں جن سے انہوں نے ووٹنگ رائٹ ان کا چھین لیا ہے، جو بیرون ملک پاکستانیوں کو یہ امپورٹڈ حکومت تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی۔ جب نون لیگ کی حکومت 2018 میں آئی تھی تو ترسیلات زر تھا پاکستان کے اندر $18 ارب سالانہ، آج آپ کا ترسیلات زر جو بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں وہ $32 ارب ہے، 3.5 سال میں $14 ارب بڑھ گیا ہے، سالانہ $14 ارب بڑھ گیا، جو اس سال کا نمبر ہے۔ اگر کمپیریزن کروں میں 2018 کا اور سال 2022 کا، اس وقت $18 ارب تھی، 2022 میں آج وہ $32 ارب ہو گئی ہے، یعنی کہ اس کے اندر بھی 68%، یعنی کہ 68% اضافہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اور نون لیگ کے دور حکومت میں ایکسپورٹس اور ترسیلات زر کو ملا کے نیٹ پاکستان کے اندر جو نیٹ ڈالر فلو تھا وہ تقریباً $42 ارب تھا، اور اگر اس سال کی آپ ایکسپورٹس کو اور آپ ترسیلات زر کو ساتھ شامل کر لیں تو یہ 63 سے 64 ارب ڈالرز کا انفلو پاکستان کے اندر بن جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ان 3.5 سال کے اندر نہ صرف پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا، جو یہ کہتے تھے کہ نااہل ہے، ان کی ٹیم نااہل ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، آج ہمارے جو نمبرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے تمام تر چیلنجز کے، کرونا کے، ٹڈی دل کے، بھارت کے بارڈرز کے اوپر ٹینشنز کے علاوہ، جو دنیا کے اندر عالمی سپر سائیکل پرائسز کا آیا تھا، اس کے علاوہ بہترین جو ہے وہ پرفارم کیا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، اچھی خاصی چلتی حکومت کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج پاکستان کے اوپر جو بینک ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی ہے وہ نہ لٹک رہی ہوتی۔ آج ہمارا سرمایہ دار کا کانفیڈنس بحال ہو چکا تھا، کنسٹرکشن سیکٹر چل رہا تھا، صنعتیں چل رہی تھی، آج پاکستان کے اندر ہر شعبہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ سرمایہ کاری بھی کر رہا تھا، اور بڑی تیزی سے پاکستان کے اندر جو ہے ہماری معیشت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ عمران خان 5 سال پورے کر